آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایفرٹس ہو رہے ہیں بار بار، ایک قرارداد پاس ہو گئی، ایک قرارداد یہ پیش ہو گئی، اور ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنما ہے، وہ ابھی گئے ہوئے تھے افغانستان، واپس بھی آ گئے ہیں آج، وہ بھی اس طرح کی قراردادوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو الیکشن بینگ ہیلڈ آن 8 فیبروری، پہلے تو آپ کا خیال تھا شاید ہو جائے، لیکن کچھ عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے. کوئی چینج آف مائنڈ آف لیٹ آپ کا اس حوالے سے؟ نہیں، انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ اپنی جو ڈیٹ اناؤنسڈ ہے اسی کے اوپر ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی کہ یہ باریک واردات ڈالی تھی چیئرمین سینٹ نے. اب دوبارہ جو ہے وہی واردات جو باریک تھی اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں دیکھیں سچی بات کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ سیکیورٹیز کے ایشوز تو ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی جیسے داعش ہے وہ تھوڑی ایکٹیویٹ ہوئی ہے اور انہوں نے ٹارگٹ لسٹ سیٹ کی ہوئی ہے جس میں خدا نخواستہ نمبر 1 کے اوپر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں. اور اس طرح ٹی ٹی پی نے بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو پمپلٹ بھی کئی جگہوں پر تقسیم ہوئے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو بات حقیقی ہے کہ ان تمام خدشات سے زیادہ سیکیورٹی کے برے حالات تھے ماضی کے اندر اور انتخابات ہوئے. ابھی انتخابات کو ڈیلے کرنا یعنی ملکی مفاد کے برعکس ہے، اور بالخصوص موجودہ چیف جسٹس نے اور جو سینئر پیونر جج ہیں دونوں نے برملا جو ہے اور بڑا لاؤڈلی ایک پیغام دے دیا ہے کہ انتخابات تو اب 8 فروری کو ہوں گے. اب سیکیورٹی جو انشور ہونی ہے وہ تو کور کمانڈر کانفرنس کی جانب سے بھی بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام آ گیا تھا. صادق سنجرانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک آپ نے یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ وہ باریک واردات یا موٹی واردات نہیں، وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس نے بڑے واضح دو ٹوک انداز میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ جہاں پر بھی الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی تو مسلح افواج پاک فوج وہاں پر اپنی سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دیں گی. تو جہاں پر مسلح افواج جو ہے پاک فوج سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دے دی ہو تو وہاں پر پھر خطرات جو ہیں وہ صفر سے نیچے آ جاتے ہوتے ہیں. جہاں تک بات آ گئی جی صادق سنجرانی صاحب کی، تو صادق سنجرانی صاحب ہو گئے یا ہدایت اللہ صاحب ہو گئے یا دیگر ان کا جو گروپ ہے، یہ گروپ جو ہے یہ پتہ نہیں کس واردات کے پیچھے ہے اور کیا وجہ ہے. ان کی جو ایجنڈا ہے نا، ان کا تو اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ایجنڈوں سے جو ہے یہ باریک واردات ڈالتے ہیں. چلیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا حسن کہ ان کی واردات کس طرح جاتی ہے. دنوں میں بھی اگر بالکل یاد ہونا کہ صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن تھا، صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں کیمرز نکلے تھے، بعد میں یہ چیئرمین سینٹ بن گئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے اور پھر وہ کمیٹی اس میٹر کو پروب کرے گی. پھر وہ پروب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، پی ڈی ایم کی حکومت میں 18 مہینے بیٹھی رہی، پی ڈی ایم کی حکومت بھی آ گئی. ہاؤس تو یہی تھے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کاموں پہ اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن کروانی تھی. انہوں نے نہ آر ٹی ایس کی انویسٹیگیشن کروائی، نہ ان کے الیکشن کی انویسٹیگیشن کروائی. امید تھی کیونکہ پہلے والے تو آپ کو پتا سارے ان کے تو چیئرمین سینٹ ہیں آج بھی. جی صاحب محترم، آپ ذرا ویل انفارم جرنلسٹ ہیں، بلکہ مجھے بتائیں کہ الیکشن کروانے ہیں آپ نے، ابھی تک ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو کوئی کسی قسم کا کہ یہ سیکیورٹی کرنی ہے، یہ عملہ یہ کرے گا وہ کرے گا فلاں کرے، گراؤنڈ پر تو سارے پنجاب میں ابھی کسی کو نہیں کہا گیا کہ بھئی الیکشن 8 فروری کو ہے تو آپ ابھی سے یہ کر دیں، کیونکہ کافی اس میں ایکسرسائز ہے اور بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور کئی لوگ جو ہیں بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے، لیکن وہاں گراؤنڈ پر ان کا کوئی نہ کوئی کمپین چل رہی ہے نہ ان کے بندے کو سیریس ہے. دیکھتے ہیں تو یہ کس چیز پر بینک کر کل جو ہے واضح ہو جائے گا ناظرین.